ان پڑھ بزرگ جو ہے نا جی، وہ بھی کچھ نہ کچھ مٹھائی میں سے ایسی چیز پکڑا جائے گا جو آپ کہیں گے کہ اوئے یہ تو پہلے میں نے کبھی کھائی نہیں تھی. لازمن. اور جتنے پاپولر ہوتے جائیں، وہ سوشل میڈیا ہو یا آپ کا کوئی بھی کسی بھی آپ پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوں، خدا کے واسطے اپنی پاپولیرٹی کی، اپنی عزت کی وامٹ نہ کیا کرے. وامٹ نہ کیا کرے. وہ بری لگتی، وہ اچھی نہیں لگتی. سنبھل کے چلے. میں اس کو ہلکا آدمی سمجھتا ہوں جس سے اپنی پاپولیرٹی یا اپنی عزت ڈائجسٹ نہیں ہوتی. وہ ہلکی طبیعت کا بندہ ہے، ہلکی طبیعت کا. اپنے اندر کو مضبوط بنائیں. اندر جو بھی جتنی عزت رب نے بنائی ہے، تخلیق کار اندر بیٹھا جتنی عزت آپ کی بنا رہا ہے، دعا کیا کرے یا رب کریم جتنی عزت دو اتنا ہی بڑا ڈائجسٹو سسٹم بھی دے دو. اللہ پاک اسے ڈائجسٹ کرنے کی توفیق دو. بہت شکریہ آپ کا. یہ میرے دل میں ایک بات تھی جو میں نے سوچا تھا کہ ضرور آپ سے جا کے کہوں گا. آپ کبھی ان بزرگوں کے پاس بیٹھ کے سنیں. اقبال ایسے ہی نہیں اقبال بن گیا تھا. اقبال کے والد محترم کا آپ نام تو جانتے ہیں، مگر وہ گمنام آدمی ہیں. مگر اقبال نے انہیں گمنام نہیں سمجھا. اقبال کو یہ پتا تھا کہ اس شخص کی وجہ سے میں دنیا پہ انٹروڈیوس ہوا ہوں. وہ ان کی اسی طرح عزت کرتے تھے. کوئی بھی بڑا آدمی لے لیں، وہ اپنے بزرگوں کا بادب ہوگا اس لیے بڑا ہے. میں سر قلم کروا لوں گا. اگر آپ دیکھیں، دو ہے نا، گروپ تو دو ہیں. حسین بھی اتنا ہی پاپولر ہے، یزید بھی اتنا ہی پاپولر ہے. قافلہ چننا ہے، یزید کے قافلے میں شامل ہونا ہے یا حسین کے قافلے میں. اتنی ساری بات ہے، صرف اتنی بات ہے. اپنی شخصیت کا برا تعارف کروانا ہے، بری گفتگو کروانی ہے یا اچھی کروانی ہے، صرف اتنا سا چھوٹا سا ایک فارمولہ ہے. وہ ضرور ذہن میں رکھا کرے. شاہ جی آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سہیل صاحب مجھے معافی دے دیجیے، آپ پھر کہیں گے کہ تو آندھیاں مولوی ہو گئے ہیں. ہاں کیا مولوی اصل میں نے اصل میں تھیٹر چھوڑ دیا ہوا ہے، 14 سال ہو گئے ہیں. تو مجھے پھر اب یہ میرے بہن بھائی، میرے بچے جو ہیں مجھ سے چھوٹی عمر کے، مجھے پھر معافی دے دیجیے گا. میں چھوٹوں کو بھی اپنا استاد سمجھتا ہوں. میرا یہ بھی ایک ذہنیت ہے، معقولہ ہے. میں ٹریک پہ دوڑ رہا ہوں نا جی. آپ کسی بھی واکنگ ٹریک پہ چل رہے ہوں، آپ صبح کی سیر کے لیے سہیل صاحب نکلیں. آپ کے ڈرامے 2 سال چلے اسی الامرہ میں. ہاں تاریخی ریکارڈ قائم ہوئے ایک ڈرامہ. بہت شکریہ. آپ نے بہت ڈرامے لکھے. گجرالے سے نہیں پڑھا لکھا لڑکا جیسے ہم سب تھے، ملت ہائی اسکول سے پڑھ کے آیا جی، پھر اس نے انٹر کیا. جی ہاں. پھر کام کے دوران اس نے گریجویشن کی. جی ہاں. ابا ان کے پولیس میں تھے، لیکن ہمیشہ رزق حلال کھلایا آپ کو. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. نانا آپ کے پنجابی کے بڑے معروف شاعر تھے. الحمدللہ. نانا کی زندگی کا کتنا اثر تھا. دوسری بات یہ کہ آپ جس تھیٹر میں آئے تو آپ سے پہلے یہ منور سعید اور نعیم طاہر اور بڑے بڑے لوگ یہاں پر تھے. تتانو پہ گئے جی. اس کے بعد مختلف طرح کے لوگوں کے ساتھ بھی آپ کو کام کرنا پڑا. تو 14 سال آپ نے الامرہ کا بائیکاٹ کیوں کیا؟ یہاں کیا ہوتا تھا کہ جو آپ نہیں چاہتے تھے کہ ہو؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، ڈگ پئی ہے. میرے والد پولیس میں تھے. مشہور تھا کہ میاں اکرم صاحب جو اپنی روٹی جیب میں ڈال کے جاتے آفس میں. اسرار شیخ صاحب ایک آئی جی ریٹائر ہمارے ہوئے ہیں، اب تو فوت ہو گئے ہیں. بڑے فنکار آدمی تھے، کلاسیکل سنگنگ کے بہت بڑے وہ عالم ہوئے ہیں. تو انہوں نے ایک تقریب میں کہا کہ میرا بھتیجا بھی بیٹھا ہوا ہے سہیل، یہ اس کے والد بھی پولیس میں تھے اور وہ اپنی روٹی جیب میں ڈال کے آتے تھے. میں آپ کو کہوں، میرا ہیرو جو ہے نا جی میرا والد ہے. اب میں والد صاحب، میں ایکٹنگ میں ہوں، وہ پولیس میں ہے. اب میں وہاں سے کیا لوں؟ میں نے کیا لیا ہے؟ میں نے یہ لیا ہے شاہ جی، میں نے ایک دفعہ کہا کہ ابو، یہ سامنے ایک انسپیکٹر رہتا ہے،
اس نے 2 AC لگائے ہوئے ہیں. آپ گجرانوالہ ڈویژن کے ہیڈ ہیں اینٹی کرپشن کے, اس وقت اینٹی کرپشن کے ہیڈ تھے. 5 ضلع آپ کے انڈر ہیں. آپ ہمیں پنکھا نہیں تیز کرنے دیتے, پنکھا بھی تیز نہیں تھے چلانے دیتے. اگر 2 بلب جل رہے ہیں, یار ایک بند کرو, ایک ہی جگہ بیٹھو, گپیں مارنی ہے تو کیوں دوسرا بلب جلائے. تو میں نے کہا آپ کا جی نہیں چاہتا کہ میں بھی AC لگا کے بیٹھوں, میرے پاس بھی گاڑی شاڑی ہو. آپ اپنی سائیکل لے کے نکل جاتے ہیں. تو انہوں نے ایک مجھے جملہ کہا, کہتے ہیں نہیں بیٹا مجھے کبھی یہ شوق نہیں آیا, اس لیے کہ زندگی کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے. جس طرح آپ اپنے گھر میں ہلکی مرچ والا سالن کھاتے ہو, تو آپ کسی دوسرے کے گھر میں جائیں, وہاں تیز مرچ پکی ہو, تو آپ کھانا کھاتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں, اور خاص طور پہ خواتین تو آپس میں کہہ دیتی ہیں کہ ان کو کھانا پکانا نہیں آتا. اگر آپ گھر میں تیز مرچ پکاتے ہو, آپ کسی ایسے گھر میں چلے جائیں جہاں ہلکی مرچ پکی ہو, پھر بھی آپ یہی کہتے ہیں کہ ان کو کھانا پکانا نہیں آتا. تو اصل بات اپنے ذائقے کی ہے. مجھے ہلکی مرچ کا ذائقہ لگا ہوا ہے, میں کبھی بھی انسپائر نہیں ہوتا, کبھی بھی میں نے یہ نہیں سوچا کہ اس نے AC لگایا ہوا, مجھے تو AC برا لگتا ہے. میں نے اپنی زبان کو یہ ذائقہ لگایا ہوا ہے, میں تو AC میں سو ہی نہیں سکتا, میں تو بیمار ہو جاؤں گا فوراً. میں تو کھلی ہوا میں سوتا ہوں, اپنے صحن میں سوتا ہوں. تو یہ اصل میں اپنی زبان کا, اپنی زندگی کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے. آپ اس ذائقے کو اگر ایڈاپٹ کر لیں تو آپ اس میں خوش رہنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑی بیماری ہم میں پیدا ہو چکی ہے. اصل میں تو یہ جو آپ کلچرل فیسٹیوٹیز کرتے ہیں نا, یہ شاہ جی بڑی ضروری ہیں. اصل یہی ہے, شیکسپیئر کا کہنا ہے نا جی, جو لوگ اپنی ثقافت بھول جاتے ہیں ان کے جغرافیے بدل جاتے ہیں. یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ پاکستان ہو یا کوئی قوم یا کوئی ملک ہو, سب سے اہم ثقافت ہے, سب سے اہم ثقافت ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جاپان میں 5ویں کلاس تک صرف اخلاقیات پڑھائی جاتی ہیں بچوں کو. اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ جاپان کے سوشل میڈیا کے اوپر صرف تعلیم کی, ٹیکنالوجی کی, سائنس کی بات ہوتی ہے. ادھر یہ نہیں ہوتا کہ اپنا لیڈر ویختے میرا لیڈر نہ ویخ, وہاں یہ نہیں ہوتا. وہاں تعلیم کی بات ہوتی ہے. بڑی ہی معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا کہ سوشل میڈیا ہمارے پاس ویسے ہی ہے جیسے بندر کے ہاتھ ماچس آ جاتی ہے. اس بیچارے کو یہ پتہ نہیں ہوتا, اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ماچس کا استعمال کیا ہے. اس سے چولہا جلانا ہے, اس سے شمع روشن کرنی ہے, اس سے لالٹین جلانی ہے. وہ جنگل کو ساڑ بیٹھتا ہے بیچارہ. ہم نے اپنا جنگل ساڑ لیا ہے, جلا لیا ہے, اور یہ ہم سب کے ہاتھ میں ہے. فوری طور پہ اگر ہم اپنی اصلاح شروع کر دیں تو وہ بڑے آرام سے ہم واپس آ سکتے ہیں. نانا سے میں یہ انسپائریشن میں نے لی ہے کہ میں چھوٹا سا تھا تو وہ ریڈیو پہ یہ لٹریری پروگرام کرتے تھے. اس وقت صوفی تبسم صاحب, ڈاکٹر فقیر محمد فقیر صاحب, یہ لوگ ریڈیو بڑی اصلاحی چیزیں, بڑے اصلاحی پروگرام کرتا تھا. تو وہاں ڈاکٹر صاحب بھی پروگرام کرتے تھے. پھر ٹی وی آ گیا. تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے گھر میں بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی تھا. اس وقت ٹی وی جو ہے آج کل کے ٹی وی کی طرح نہیں تھا, اتنا موٹا سا ایک ٹی وی ہوتا تھا. تو اس کو 2-3 گھنٹوں کے لیے میدان میں اتارا جاتا تھا, اس کا غلاف شلاف اتارا جاتا تھا, اور اس کا پھر سوئچ لگا کے اوپر 3-4 بندے سیڑھیوں میں کھڑے ہو کے اس کا اینٹینا ٹھیک کرتے تھے. اور کڑائی والا غلاف ہوتا تھا. جی اوپر سے کہہ رہے ہو آئیے, تھلے نہیں آئی. اور ایسے جملوں میں کوئی گندی بات نہیں تھے وہ کرتے.
ہیں سہیل صاحب یہ گندی باتیں کیوں سننا چاہتے ہیں سارے؟ بس یہی تو اتنی دیر تک سمجھانے اور پھر نہیں سمجھتے. نہیں سمجھتے. اچھا یہ تو وہ میں بتانے یہ لگا تھا کہ انہوں نے آ کے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آج میرا پروگرام چلنا ہے ٹی وی پہ. تو ہم لوگوں نے وہ ابو نے وہ ٹی وی نکال کے اسے جھاڑ پونچھ کے غلاف اتار کے اس کو چلایا تو وہ آ گیا, پروگرام شروع ہو گیا. اب میں چھوٹا سا پاس کھڑا دیکھ رہا تھا, میں پاگل ہو گیا کہ یہ تو زندہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ٹی وی میں کون ہے؟ بخدا اس کے پیچھے ایک ہارڈ بورڈ لگا ہوتا تھا, سکریو پیچ لگے ہوتے تھے اس پہ. میں نے اگلے دن وہ ہارڈ بورڈ اتار کے دیکھا اندر نانا کیسے گھسے تھے. تو جب میں نے وہ کھولا تو وہ اس میں ٹیوبیں سی لگی ہوتی تھی شیشے کی کتنی ساری. میں ڈر گیا, میں نے کہا یہاں تو بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہے, یہ کیا ہوا ہے؟ یہ نانا کوئی جادوگر ہیں, کس طرح اس میں گھسے تھے؟ تو وہ بس شوق چڑھ گیا مجھے ٹی وی کے اندر گھسنے کا, اور میں گھس گیا. میرے ابھی تو آرٹسٹ بڑے اچھے لگتے ہیں لوگوں کو, شکر ہے اللہ کا. یہ وہ اس دور کی بات ہے جب گھر میں بناسپتی گھی, ولائتی گھی اور ایکٹر چھپ کے جاتے تھے. بزرگوں کو یہ معلوم ہے کہ بناسپتی یا ولائتی گھی کھانا بھی توہین سمجھی جاتی تھی. ولائتی گھی کھاندے نے, سانو کی پتہ سی ولائتی کو کیوں کھا کھا کے اگوں بال ہو جے ہو جانے نے, اسی ادو ہی سختی کر دے. تو وہ نا جی مجھے وہ بس ایکٹنگ چڑھ گئی, اور مجھے ابو نے گھر سے بھی نکال دیا, اور پھر بڑی 2-3 سال میں میری ان سے معافی شرط تلافی ہوئی. اور پھر انہوں نے مجھے صرف یہی کہا کہ یہ تمہاری جو فیلڈ ہے خدا را میری عزت کا خیال رکھنا. تو یہ جو آپ نے بھی پوچھا کہ 14 سال ہو گئے ہیں میں تھیٹر سے نکل گیا ہوا ہوں. میں ذرا کھل کے گل کرو. جی کھل کے کریں گے. میں ان لوگوں کے بیچ میں آیا تھا, محترم منور سعید صاحب. آپ کو معلوم ہے کہ منور صاحب علی گڑھ یونیورسٹی سے انہوں نے انجینئرنگ کی ہوئی ہے. نعیم طاہر صاحب امتیاز علی تاج صاحب کے داماد, شعیب ہاشمی صاحب گورنمنٹ کالج کے پروفیسر, اور پھر فیض احمد فیض کے داماد, پھر ڈاکٹر انور سجاد. میری خوش نصیبی ہے کہ میں نے ان لوگوں کے ساتھ کام کیا. آ کے نا نوے آئے تو گھس جاتے تھے, کہیں نہ کہیں چھوٹا موٹا کو کام مل جاتا تھا. پھر ڈاکٹر انور سجاد صاحب کے ساتھ تو کافی کام کیا. تو ان لوگوں نے جو ایتھکس یا جو میپ تھا تھیٹر کا, اسٹیج کا, وہ ان لوگوں نے پہلے سکھانا شروع کرتے تھے یہ, اور پھر بولنے کا اور چلنے پھرنے کا طریقہ بتاتے تھے, اور پھر تہذیب سکھاتے تھے آرٹسٹ کو ساتھ. تو میں اس مطلب مجھے یاد آتا ہے کہ میں گجرانوالہ سے آیا ہوا تھا, میری اردو اس وقت اردو تھی, تو مجھے تو اردو میں بڑی ڈانٹ پڑتی تھی. کیا کس طرح اردو بولتے ہو, خدا کے واسطے خبریں سنا کرو, اخبار اونچی آواز میں پڑھا کرو. منور سعید صاحب کے ساتھ میں نے تھیٹر بھی کیا ہوا ہے, الحمدللہ میرا یہ اعزاز ہے. فلم بھی کی ہوئی ہے میں نے ان کے ساتھ. یہ فوراً یہ لوگ ٹوک دیتے تھے. اور جو اب ہم بچے ناراض ہو جاتے ہیں نا جی کہ یہ کس طرح ان کا بھی, نہیں, خدا کی قسم میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا تھا کہ مجھے منور صاحب نے سمجھایا ہے, مجھے کبھی خان صاحب نے سمجھایا. جمیل فقری صاحب تو مارنے کو دوڑتے تھے, مرحوم, اللہ ان کو جنت میں جگہ دے. مجھے ان پہ اتنا پیار آتا تھا, میں سوچتا تھا کہ یار یہ تو اپنے بچوں کو بھی اس طرح نہیں سمجھاتے ہوں گے. تو وہ اس 14 سال تھیٹر کیوں نہیں کیا, الحمرا کیوں ویران ہوا؟ سیدھی گل کرو میرے نال, سیدھی گل کرو, سیدھی. یار گل لے وے شاہ جی, تے پوری گل. رقص شروع ہو گیا. رقص اعضاء کی شاعری ہے, مگر جو پیش کیا جانے والا رقص تھا
وہ ازا کی شاعری نہیں تھی، ازا کی بہودیات تھی، نمائش تھی. مجھے معافی دے دیجیے گا، میرے بچے، میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، میری بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں. تو مجھے اپنے باپ کا وہ فکرہ سامنے آنے شروع ہو گیا.